मुल्क तबाही की तरफ भी जा सकता है, अरूज की तरफ भी जा सकता है। पाकिस्तान की तारीख का आज सबसे बड़ा क्राइसिस है। अगर मैं क्राइसिस देखूं तो हमारी जिंदगी के अंदर हमारा मुल्क टूटा, बांग्लादेश बना, मुझे वो अभी भी याद है। बहुत बड़ा क्राइसिस था पाकिस्तान में। और उसके अलावा भी क्राइसिस आए, लेकिन कभी भी ऐसा क्राइसिस नहीं आया जो आज है। एक आदमी के फैसले से, वो कौन था, वो अब सब जानते हैं कौन था, जिसके फैसले से एक ऐसा मुल्क के अंदर बुरहान आया है जिसकी पेशन गोई आज से मैंने 7 महीने पहले कर दी थी। वो इसलिए नहीं कि मुझे कोई अल्लाह ने गैब का इल्म दिया है, क्योंकि मैं पाकिस्तान की तारीख जानता हूं और मैं ये खास तौर पे ये जो दोनों जमातें जिनकी लीडरशिप के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं, इनकी करप्शन के ऊपर, इंटरनेशनल अखबारों में इनकी करप्शन लिखी हुई है। सिर्फ यही देख लें कि इन दोनों ने एक दूसरे के मुतल्लिक क्या कहा है। 20 साल ये एक दूसरे को चोर कहते रहे और दोनों ही सच बोल रहे थे। इनकी गवर्नमेंट 90 की दिहाई में 2-2 दफा करप्शन में गई। तो जब ये दो करप्ट खानदान ऊपर बैठे थे, तो आप याद रखें कि हिंदुस्तान 90 की दिहाई में पहले हमारे से आगे निकला। 90 की दिहाई से पहले हमेशा पाकिस्तान आगे था, हमेशा हम हिंदुस्तान से आगे थे। बर्रे सगीर में सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहते थे हम आगे हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन ने अपनी किताब में यह लिखा हुआ है। लेकिन 90 की दिहाई जब इन दोनों की पार्टनरशिप लगी, तब से पाकिस्तान पीछे रह गया और बांग्लादेश भी आगे निकल गया। तो जो मैं आज आपको बात बताना चाहता हूं, ये आपने बड़े गौर से इसलिए सुननी है कि ये इसके हमारी अब जद्दोजहद के ऊपर पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो डिपेंड कर रहा है। हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी जद्दोजहद करते हैं, कितनी लोगों के अंदर शऊर पैदा करते हैं, कितना हमने जो डोर टू डोर कैंपेन शुरू की हुई है, हम घरों में जाके लोगों को जगाते हैं। और जितना अवाम में शऊर आता जाएगा, उतना ही हम ये जो इतना बड़ा आज क्राइसिस के अंदर हम पड़ गए और ये मजीद बिगड़ेगा, हम इसका मुकाबला कर लेंगे। और वाहिद आपकी जमात है। ये याद रखें, आज अगर कौम किसी की तरफ देख रही है, वो आपकी तरफ देख रही है, क्योंकि ये सब एक तरफ हो गए हैं। सारी जमातें जो 30 साल से, और खास तौर पे ये दो बड़ी जमातें जो इक्तदार में बैठी रही हैं, ये सब एक तरफ हो गई हैं। और इस वक्त कौम को सिवाय आपकी जमात के कोई और नहीं नजर आ रहा जो पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से अब निकालेगा। और ये हमेशा याद रखें कि हम अब तक ये उम्मीद लगा के रहते थे जी कि चलें जी, पॉलिटिशियंस ने बुरा किया तो एस्टैब्लिशमेंट आ जाएगी और वो बचा लेगी। इस वक्त जिधर हम खड़े हैं, उसमें एक आदमी जिसके पास बड़ी ताकत थी, जनरल बाजवा, उसका बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि उसी का हाथ है जो आज हम यहां खड़े हैं। और मैं क्योंकि बार बार अपनी कौम को यह बताना चाहता हूं कि मैंने उसको बताया भी था और मैंने शौकत तरीन को भी भेजा, उसको समझाएं कि अगर आपने हमारी हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया, जो बड़ी मुश्किलों से एक बैंकरप्ट मुल्क था जो हमें मिला था, आज वो कोई अखबार में इश्तिहार आया हुआ है जी कि उन्होंने डिफॉल्ट से बचा लिया पाकिस्तान को। ये अभी असद उमर ने मेरे से पहले आपसे बातचीत की थी। असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर थे जब हमारी गवर्नमेंट आई 2018 में। जरा असद उमर से बाद में पूछें कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही थी जब हमें पता चला सिर्फ $8 अरब के हमारे पास रिजर्व्स रह गए थे। यही इसाक डार ने सारा पैसा $1 को सिर्फ मसनूई तौर पे कंट्रोल करने में इसने हमारे अरबों डॉलर के रिजर्व्स गायब कर दिए। और वो टाइम था जब जो तेल इंटरनेशनल मार्केट में वो आज के मुकाबले में सबसे कम था। इसकी खुशकिस्मती नून लीग की ये थी कि इनके दौर में तेल सबसे कम था। हमारे दौर में तो वो
کورونا کے بعد سپر سائیکل آ گیا کموڈٹی کا، اوپر چلا گیا۔ میں اس لیے آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، آپ کو بیک گراؤنڈ پتا چلنی چاہیے کہ یہ حکومت جو ہے، یہ جو پی ڈی ایم ہے، یہ ان کی ساری جو ترقی ہوتی ہے وہ اشتہاروں میں ہوتی ہے، پروپیگنڈا میں ہوتی ہے، صحافیوں کو پیسہ کھلا کے ہوتی ہے، میڈیا ہاؤسز کو ساتھ ملا کے ہوتی ہے، گراؤنڈ پہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ اگر ہوتی تو جو ان کو حکومت ملی تھی، جو ہم چھوڑ کے گئے تھے، تو آج یہ حال نہ ہوتا کہ ساری دنیا کے سامنے بیکاریوں کی طرح پھر رہے ہیں اور ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے اور پیسے مانگتے پھر رہے ہیں۔ یہ نہ ہوتا، کیونکہ ہمارے پھر سے اکنامک سروے آف پاکستان میں پڑھ لیں، ہمارے سب سے بہتر انڈیکیٹرز تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں وہ ہم نے اچیو کیا تھا جو کسی اور گورنمنٹ نے نہیں کیا۔ ریکارڈ ہم نے ایکسپورٹس اور جو بھی ایکسپورٹس، ٹیکس کلیکشن، ریمیٹنسز، سروس سیکٹر کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہمارے دور میں ہوئی، اور زراعت جو کہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو کسانوں سے پوچھیں گے کسانوں کے کیا حالات تھے اور آج کیا حالات ہیں، تو ادھر سے انہوں نے ملک کا جو آج کھڑا کیا تباہی کے کنارے پہ۔ یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب سب کو مل کے اب جد و جہد کر کے اس ملک کو نکالنا ہے ادھر سے۔ اور میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہی وہ پارٹی ہیں، ہم اب پوری ایک تیاری کر رہے ہیں۔ ہم اپنی اکانومی کے اوپر پورا ہم نے ایک وائٹ پیپر تو ان کا بتایا ہے، اور اپنا ہم اب بیٹھ کے باقاعدہ وار گیمنگ کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کیسے نکالنا ہے۔ وہ کون کون سے اب انقلابی ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے کہ اپنے ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے۔ اور میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں، اگر کوئی اس وقت پاکستان کے اندر جماعت اگر کوئی بھی نکال سکتی ہے، کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ نہیں نکال سکتا، وہ صرف ایک جماعت ہے، وہ ہے تحریک انصاف۔ اور وہ کیسے نکالے گی؟ سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو۔ صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے تو اس ملک کے اندر ایک گورنمنٹ آئے گی۔ اگر پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کی گئی، مجھے خوف یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج ہم پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے۔ ایم کیو ایم کو اکٹھا کرنا، بیپ کو پیپلز پارٹی میں دھکیلنا بلوچستان میں، ساؤتھ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو وہ کال کر کے ان کے آدمی کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو مضبوط کرے۔ یہاں پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت لے کے آئے، وہ جو نون لیگ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، وہ اب اس کو پنجاب میں لانا چاہتے ہیں۔ کے پی کے اندر اور گیم چل رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کو کسی طرح کمزور کیا جائے، کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے، جس کا مجھے ابھی مقصد ہی نہیں سمجھ آ رہا۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ ایک سٹرونگ گورنمنٹ چاہیے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے۔ اگر یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے کمزور سا سیٹ اپ لے کے آنا ہے تو وہ تو ویسے ہی ملک کو سنبھال نہیں سکتا، کیونکہ جو بزنس کمیونٹی ہے، جو سرمایہ کار ہیں، جو انویسٹرز ہیں، جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، جو پاکستان کے باہر ہیں، جنہوں نے پاکستان میں جب تک وہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، جب تک بزنس کمیونٹی کا اعتماد نہیں بحال ہوگا، تو پاکستان تو کیا بھیک مانگ کے تو نہیں نکل سکتا نا اس میں سے۔ اور میں پھر سے کہہ دوں، جن سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں، انہوں نے ایک بہت بھاری قیمت پاکستان سے مانگنی ہے بیل آؤٹ کرنے کے لیے۔ وہ بڑی قیمت وہ پاکستان کی سلامتی کے اوپر، اس کے اوپر ہم کمپرومائز کر کے وہ قیمت دیں گے ان کو۔ ملک کا مستقبل خطرے میں ڈال کے وہ جو قیمت مانگ رہے ہیں وہ دینی پڑے گی۔ لہذا ایک ہی طریقہ ہے، ایک مضبوط اور گورنمنٹ آئے جس کو لوگوں کو اور بزنس کمیونٹی کو اعتماد ہو کہ 5 سال کے لیے آئی ہے۔ اس کے بعد وہ انقلابی سٹیپس لے، وہ سٹرکچرنگ کرے پاکستان کی، وہ سرجری کرے پاکستان کی، جو کوئی کمزور حکومت نہیں کر سکتی۔ وہ یہ جو ریلو کٹے آئے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے، یہ نہیں کر سکتے۔ ان کو تو سارا وقت ڈر ہے، ان کا تو سب کو پتا چل گیا نا کہ مقصد کیا تھا، اپنی چوری کو چھپانا۔ پہلے یہ ملک کی تباہی کرتے ہیں پاکستان سے پیسہ چوری کر کے،
پھر اس کی تباہی کرتے ہیں وہ ملک سے باہر منی لانڈرنگ کر کے، بڑے بڑے محلات اور بزنسز اور گھر لے کے، اور پھر تباہی کرتے ہیں اس چوری کو این آر او دلوانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے جو انہوں نے ابھی نیب امینڈمنٹس کیے ہیں، انہوں نے دروازے کھول دیے وائٹ کالر کرائم کے۔ اپنی چوری بچانے کے لیے انہوں نے کرپشن کو لائسنس دے دیا ہے، چھوٹی چوری کو نہیں۔ وہ جو پٹواری لیول کی چوری یا تھانے دار لیول کی چوری، وہ نہیں، وہ تو لوگوں کو تنگ کرتی ہے، لیکن وہ ملک کو تباہ نہیں کرتی۔ ملک کو تباہ کرتی ہے وائٹ کالر کرائم۔ جب پرائم منسٹر ملک سے پیسہ چوری کرتا ہے، جب اس کے وزیر چوری کرتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں کرونی کیپٹلزم، کہ وہ وزیر اور پرائم منسٹر